قرآن مجید نے مرد اور عورت کے جو باہمی تعلق کو بیان کیا تو فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، ایک کو دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر درجہ رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے ذمہ داریاں ساری مرد کی لگائی ہیں۔ بعض جگہ پہ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خاتون کا جائیداد میں آدھا حصہ رکھا گیا ہے اور مرد کو پورا حصہ دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بھائی یہ ہے کہ عورت کا حصہ اس لیے آدھا رکھا گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں۔ عورت اگر مالدار بھی ہو، صاحب حیثیت بھی ہو، صاحب جائیداد بھی ہو، لاکھوں کروڑوں کا روپیہ رکھتی ہو، پھر بھی عورت کے سارے اخراجات اس کے خاوند کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت کا کھانا پینا، لباس، رہائش، اس کے کپڑے، اس کی دوائی، حتیٰ کہ اگر اپنے بال بچوں کے سمیت وہ اپنے میکے میں بھی وقت گزارتی ہے تو پھر بھی اس کی ضروریات کا ذمہ اس کے خاوند کا لگایا گیا۔ چونکہ عورت کی ذمہ داری کوئی نہیں رکھی گئی، اس کی کوئی ذمہ داری اس حوالے سے شریعت نے متعین نہیں فرمائی، لہذا جب جائیداد دی گئی تو اس کا آدھا حصہ رکھا گیا۔ اگر اس تناظر میں دیکھیں گے کہ ذمہ داری اس کی کوئی بھی نہیں، خرچہ اس کا کوئی بھی نہیں، اور اس کو پھر بھی آدھا حصہ دیا گیا ہے، تو پھر لوگ ضرور یہ بات سمجھنے کو تیار ہوں گے کہ اس تناظر میں تو اسلام نے عورت کو زیادہ حصہ عطا فرمایا ہے، اس کے ذمہ کام ہی کوئی نہیں لگایا، ذمہ داری کوئی نہیں لگائی، ذمہ داری ساری جو ہے اس کے خاوند کی لگائی گئی۔ اسلام نے عورت کے حقوق کی صرف بیان نہیں کیے بلکہ عورت کے فضائل بیان کیے، خاتون کو عزت سے نوازا ہے۔ دیکھیے نا، بیٹے کی ذمہ داری باپ کے ذمہ اتنی دیر تک ہوتی ہے جب تک بیٹا بالغ نہیں ہو جاتا۔ جب بیٹا بالغ ہو گیا، شعور والا ہو گیا، باپ کی ذمہ داری ختم، وہ اپنی شادی کے انتظامات خود کرے گا، اپنے لیے وسائل خود ڈھونڈے گا، اس کو جتنی بھی زندگی میں ضروریات ہیں ان کی کفالت کے لیے اسباب کو خود مہیا کرے گا، اس کے باپ کی یہ ذمہ داری نہیں۔ لیکن عورت کے لیے بیٹی کے حق میں قانون یہ نہیں ہے کہ بالغ ہو گئی تو ماں باپ فارغ ہو گئے، بلکہ بیٹی کے حق میں قانون یہ ہے کہ جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، جب تک اس بیٹی کا نکاح نہیں ہو جاتا اور وہ اپنے سسرال نہیں چلی جاتی، اتنی دیر تک اس کو ماں باپ کی ذمہ داری رکھا گیا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر نکاح تک وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور نکاح کے بعد وہ خاوند کی ذمہ داری، اور جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر ماں کی خدمت کریں گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہر لحاظ سے عورت کو تحفظ دیا گیا، تحفظ جو جدید معاشرے سے متاثر ہو کر اور چند جھوٹے ناڑوں کی دھوکے اور فریب میں آ کر بعض پڑھی لکھی خواتین یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے برابر کے حقوق ہیں تو ہمیں میدان عمل میں نکلنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے لیے اسباب جمع کرنے چاہیے، نوکری کرنی چاہیے، تجارت کرنی چاہیے، ہمیں بھی باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ نکلنا چاہیے، تو یہ تو ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یہ تو انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ تو انہیں کچھ شرائط کے ساتھ عورت با پردہ ہو کر کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی کام کرتی ہے تو شریعت اس کو پابندی نہیں لگاتی، لیکن جو رنگ اور طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں، کوئی ایسی حاجت بھی نہیں، بلا وجہ وہ کام کرنا چاہ رہی، اور کام بھی وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ وہ اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی یا ضروریات کے اندر خیال رکھے گی، بلکہ اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تو کسی کی محتاج نہ رہے گی، تو بالکل آزاد ہو جائے گی، جو تیرے طبیعت میں آئے گا تو وہ کرے گی، تو پابند نہیں رہے گی خاوند۔ تو آج چونکہ میڈیا عام ہو گیا ہے اور لوگ ہر وہ بات جو کسی شخص کے اپنے ذاتی فائدے کی ہوتی ہے اس کو لوگ ذرا زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، زیادہ کان لگاتے ہیں، اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ خواتین بیچاری شکار ہو جاتی ہیں، اور معاذ اللہ تعالی ثم معاذ اللہ یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ اسلام نے تو شاید حقوق ہی پورے نہیں دیے، اور اب یورپ کی کوئی خاتون اٹھے گی اور مادر پدر آزاد ہو کر کچھ ایسا پیغام لائے گی جس سے عورتوں کے حقوق کا تعین ہوگا۔ میرے بھائی، عورت کے جتنے حقوق ہو سکتے تھے، جتنے کو حقوق ہو سکتے، جتنی کہ اس کو ضرورت تھی، اس سے کہیں بڑھ کر میرے رسول نے عطا فرمائے، اس سے کہیں بڑھ کر نبی پاک نے عطا فرمائے، اور ایک حرف کی، ایک لفظ کی، ایک نقطے کی بھی مزید گنجائش نہیں رکھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے نا، اور پھر کتنی تیزی سے حضور نے بدلا۔ آج تو کہتے ہیں بل اسمبلی میں جائے گا،
وہاں وہ پاس ہوگا، وہاں پھر اس پر اگر اعتراضات ہوں گے تو وہ سنے جائیں گے، اس کے بعد اس کو لایا جائے گا تھانوں میں، پھر اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ عرب کے معاشرے کے اندر بچی زندہ درگور کی جاتی تھی، اس کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رنگ ہی بدل دیا، آتے رنگ ہی بدل دیا، انداز ہی بدل دیا۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو اللہ بیٹی دے اور پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرے، پھر وہ اس سے اچھا ادب سکھائے، اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، یہ نہ کہے کہ یہ بیٹا ہے تو زیادہ پیارا، ترجیح نہ دے، بلکہ مساوی سلوک کرے، برابر کا سلوک کرے، اچھا ادب سکھا کے اسے رخصت کر دے، اس کا نکاح کر دے۔ اتنی بڑی شان بیان کی۔ حضور نے فرمایا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مقام حضور نے عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی اس کی، میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے اس بی بی کو دے دی، 2 بیٹیاں تھی۔ اس عورت نے کیا کیا میں دیکھ رہی تھی، ماں تھی نا اور بیٹیوں کی ماں تھی، اس نے پہلے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈالی، اور پھر جو کھجور اس کے پاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی، لیکن اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کا عمل اتنا حسین تھا، اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی، دل میں بھی رہ گئی، روح میں بھی سما گئی۔ اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھلا نہ سکی، شام تک وہ کیفیات، وہ انداز، وہ اس عورت کا طرز، اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ شام کو محبوب تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا، میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے، لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، 3 کھجوریں تھی ہی میرے پاس 3، 2 بیٹیوں کو دے دی، وہ کھا سکتی تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں، وہ بھی کھجور 2 ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے، دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اس تصور کو، بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے، اور پھر فرمایا عائشہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو رب اس سے حساب نہیں لے گا، بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے آزمایا جائے۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتی ہیں میری والدہ مشرکہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، مجھے ملنا چاہتی تھی، لیکن میرے لیے ذمہ داری یہ تھی کہ پہلے رسول پاک سے پوچھوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو ملاقات کروں۔ فرماتی ہے مشرکہ ماں تھی پر میں بیٹی تھی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ احساس دیا کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے جڑی رہیں گی۔ میں نے عرض کی حضور میری اماں مشرکہ ہے، کلمہ توحید نہیں پڑھتی، آپ کو نہیں مانتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معاذ اللہ اقرار نہیں کرتی، مجھ سے ملنا چاہتی ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا کو اور مجھے معاذ اللہ نہیں مانتی تو اللہ رسول پوچھ لیں گے تیری تو ماں ہے نا، تیری تو ماں ہے نا، تیری تو ماں ہے تو اس نے سلوک کر۔ تو بھائی بیٹی کے لیے پیغام محبت دیا نبی پاک نے کہ بیٹی ذمہ داری کا احساس کرے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کرے۔ دوسرا درجہ شریعت اسلامیہ کے اندر اسلام نے دیا ہے، اور وہ دیا ہے اسلام نے بیوی کا درجہ۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے بارے میں خامد کو جو نصیحت فرمائی وہ انفرادی ہے، وہ منفرد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کا عذر بیان کیا۔ لوگ اس پہلو کو سمجھتے نہیں کہ ان لفظوں کا حسن کتنا ہے۔ آپ کسی شخص کے بارے میں جا کے جب سفارش کرتے ہیں نا کہ یار اس کے اندر مجبوری ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، ذرا اس نقطے کو سمجھیے گا۔ بعض چیزوں کو تروڑ مروڑ کے بیان کیا جاتا ہے اور اس کو لوگ نقص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فلاں کی یہ خامی بیان کی گئی، لیکن اگر پس منظر کو سمجھا جائے، بات کو اس کے اصل اسلوب کے ساتھ لیا جائے، معاملہ کچھ اور نکلتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں جا کے کسی کو بتاتے ہیں نا یہ مجبور ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اس بیچارے وہ فلاں بیماری ہے، فلاں تکلیف کا شکار ہے، تو گویا آپ اس شخص کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔
میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی سفارش کی ہے، نبی پاک نے عورت کی سفارش کی ہے خاوند کے سامنے۔ میرے بھائی میری بہنیں، ہر دو خواتینوں حضرات جاگ کر، آنکھ کھول کر اور دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں کہ یہ تو سفارش ہے نبی پاک کی۔ حضور نے فرمایا خاوند کو کہ عورت ٹیڑھی لکڑی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی لکڑی ہے۔ اب لوگ اس کو بطور نقص بیان کرتے ہیں۔ خاوند جب یہ حدیث بیان کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے بی بی کو کہ تیرے اندر تو نقص پایا جاتا ہے، اور یہ حضور نے بیان کر دیا۔ لوگ اس کو بطور نقص بیان کرتے ہیں، کمزوری کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ تو سفارش ہے نبی پاک کی۔ اس پہلو کو ضرور پیش نظر رکھا جائے، یہ سفارش ہے۔ حضور خاوند کو سفارش کر رہے، فرما رہے یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تمہارے کردار کا پتہ تو تب چلے گا جب تم ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کر کے دکھاؤ، تب پتہ چلے گا۔ رسول پاک نے کن لفظوں کے ساتھ عورت کی سفارش کی اس کے خاوند کے سامنے۔ عورت اسے اپنی فضیلت جانے کہ یہ تو نبی پاک اس کے سفارشی بن کے میدان میں تشریف لائے، یہ تو حضور نے سفارش کی۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سے سب سے، کس سے بہتر؟ بول کے بتائیے، کس سے بہتر؟ دیکھیے نا لفظوں کی تاثیر دیکھیے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اور فرمایا وانا خیرکم اہلی، اور میرے گھر جا کے پتہ کر لو میری 11 ازواج ہیں، میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والا ہوں، تم سب سے بڑھ کر۔ یہ فضیلت دی نبی پاک نے۔ عورت اپنی مجبوری کے لحاظ سے، ناقص العقل ہونے کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کر دی، سفارش کر دی، اس کے فضائل بیان کی، اور ساتھ ساری ذمہ داریاں خاوند کے ذمہ لگا دی۔ نان و نفقہ، رہائش، کپڑا، خوراک، بیماری میں خیال رکھنا، ہر چیز کا ذمہ خاوند کا لگا دیا۔ عورت کی ذمہ داریاں بڑی کم رکھی گئیں۔ اب اتنی فضیلتیں عورت کو دیکھ کے تو کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی گئی۔ اب ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب ایسی کوئی بات سنتے ہیں تو جا کے ڈائریکٹ بیوی کو بتاتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں تیری بڑی ڈیوٹیاں ہیں، آج ہی سن کے آیا۔ حالانکہ یہ پیغام جو یہاں بیوی کے حق میں دیا جاتا ہے یہ تو بیٹی کو سمجھانے والا ہے۔ اگر خاوند کے حق پر اگر چاہتے ہیں ماں باپ کے، دونوں کے ماں باپ کے، ان کا گھر حسین ہو جائے، تو پتہ کس طرح حسین ہوگا؟ وہ حسین اس طرح ہوگا کہ خاوند کے حق میں جب بچی کو قائل کرنا ہو نا خاوند کے حق میں، تو وہ بچی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خاوند کے حق میں اسے قائل کرے۔ اس لیے کہ اگر بچے کے ماں باپ اپنے بچے کے حق میں دلائل دیں گے تو وہ اتنی تاثیر نہیں اس کی بنے گی، وہ بیٹی کے ذہن میں نہیں اتریں گے۔ وہ کہے گی انہوں نے تو اپنے بیٹے کی بات کرنی ہے، وہ نہیں اترے گا اس کے ذہن میں بات، وہ اس کو اس انداز میں لے گی کہ انہوں نے تو کہنا ہی ہے۔ اور اگر بچی کے حق میں کوئی دلیل دینی ہو داماد کو، تو وہ اگر بچی کے ماں باپ دیں گے تو وہ کہے گا تمہاری تو بیٹی ہے، تم نے تو کہنا ہی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، رمضان کی صبح ہے، مائیں بہنیں بچیاں موجود ہیں، ماں باپ موجود ہیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ بچے کے حق میں اگر دلائل دینے ہو تو بچی کے ماں باپ دیں، اور اگر بچی کے حق میں کوئی خوبصورتی بتانی ہو تو وہ بچے کے ماں باپ اسے بتائیں کہ تیری بیٹی میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم بھی کرتے ہیں اپنے داماد کی تعریفیں، کرتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی سوچا تو اچھا ہی تھا تیرے لیے سوچا تو اچھا ہی تھا، پر چل میری بیٹی پھر اب صبر کر۔ تو یہ آپ نے اس کے ذہن میں بیج بو ڈالا ہے کہ ہم نے بڑے غور سے دیکھا ہے، اب تو نے اذیت میں ہی وقت گزارتا ہے، اذیت میں ہی۔ اور یہی کام بچے کا ماں اور باپ بھی کرتے ہیں، تو بھائی اس طرح تو ان کی زندگی دوزخ بن جاتی۔ آپ کا تو ذمہ یہ تھا کہ آپ دونوں کے حق میں انہیں قائل کرتے، بڑا میٹھا زہر اتارا جاتا ہے اور اتارنے والے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان دونوں کے لیے عذاب کھڑا کر جاتے ہیں، تا دم حیات وہ اس آگ میں جھلستے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس پہلو کو سمجھیں، اور میں ہر سال ہی یہ کہتا ہوں کہ خدا را معافی دے دیں، بچے کے ماں باپ بھی اور بچی کے ماں باپ بھی انہیں جینے دیں، انہیں وقت گزارنے دے، خود ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں۔ میاں بیوی کا تو ذاتی جھگڑا ہی کوئی نہیں، وہ تو کسی تیسرے کے سبب سے ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں اس پہلو کو، بیوی کی جہاں حضور نے فضیلت بیان فرمائی وہاں اس کی ذمہ داریاں بھی بیان فرمائی۔ بخاری شریف پڑھیے،
تو حضرت اسما جو حضرت ابو بکر صدیق جیسے مالدار کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے جناب زبیر بن عوام کے ساتھ ہوا۔ حضرت اسما فرماتی ہیں میرے خاوند کے گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا اور میرے خاوند مزاج کے بھی تھوڑے سخت تھے۔ میں اس بات کو بھانپ گئی، میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ گئی، مجھے احساس ہو گیا میں نے وقت کیسے گزارنا ہے۔ آپ فرماتی ہیں انہوں نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، اس کے لیے چارہ بھی میں لے کے آتی تھی۔ اس زمانے میں اونٹوں کے لیے کھجور کی گٹھلیاں پیس کر خوراک بنائی جاتی تھی۔ فرماتی پہلے میں کھجور کی گٹھلیاں چن کر کے لاتی، پھر پیستی، پھر اونٹ کو کھلاتی، گھر کے سارے کام کاج کرتی۔ فرماتی ہے میں تھک جاتی، بڑی پریشان ہوتی، لیکن میری زبان پر کبھی اپنے خاوند کا شکوہ نہیں آتا تھا، شکایت نہیں کرتی تھی۔ میں ذمہ داری جانتی تھی کہ جس حال میں، جس پوزیشن میں میرا خاوند ہے، میں نے اسی طرح اس گھر میں رہنا ہے۔ اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار والد کے گھر سے میں آئی تھی، لیکن میں اپنی زندگی کے مزاج کو سمجھ گئی کہ میں نے اس طرح وقت گزارنا ہے جس طرح میرے خاوند کے گھر کے اندر ماحول ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میرے پاس سے گزرے تو حضرت اسما فرماتی ہیں میں چارہ اٹھائے کھیتوں سے آ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور فرمایا اسما اونٹ پر بیٹھ جاؤ، تمہارے پاس چارہ ہے، وزن ہے، تکلیف میں ہو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، حضور سر آنکھوں پر حکم، لیکن میرا خاوند بڑی غیرت والا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی غیرت خوددار شخصیت ہے، وہ اپنی تھوڑی سی زندگی میں خوش رہنے کے عادی ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس طرح وقت نہ گزاروں جس طرح میرے خاوند کی رضا ہے۔ جیڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہو تو آپ کے پیچھے اونٹ کی پشت پر نہ بیٹھوں، میں یوں ہی وقت گزاروں اور اسی طرح جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور مسکرائے تو میں سمجھ گئی کہ میرے نبی میری اس ادا سے راضی ہوئے۔ بیوی کے فضائل ہیں، اس کو خاوند کے ذمے ہے اس کا خیال کرنا، لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی۔ اسلام نے عورت کی بحیثیت بیوی ڈیوٹیاں بھی لگائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، 5ویں خلیفہ راشد تک لوگوں نے آپ کو کہا۔ آپ کی جو بیوی تھی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں دولت کو، مال کو، اسباب کو پسند نہیں کرتا، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جائیدادیں رہیں، تیرے پاس بہت سارے زیورات ہیں جو تو لے کے آئی ہے، تیرے پاس دو رستے ہیں، یا تو تجھے باپ کے گھر میں رہنا پڑے گا یا تجھے اس طرح وقت گزارنا پڑے گا جس طرح عمر بن عبدالعزیز وقت گزارتا ہے۔ نہ کوئی خادم ملے گا، نہ کوئی نوکرانی ملے گی، بادشاہ ہونے کے باوجود فقیری میں وقت کاٹنا پڑے گا۔ تو کیا پسند کرتی ہے؟ تو باپ کے گھر میں رہ لے، گاہے گاہے ملاقات ہوتی رہے گی، میرے گھر میں تجھے آزمائش میں رہنا ہے۔ یہ بات سنی اور زوجہ اندر گئی، جب واپس آئی نا حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے میں نے کہا سوچنے گئی ہے، سمجھنے گئی ہے، ہو سکتا ہے سامان باندھ لے کے مجھے چھوڑ آئے۔ فرماتے وہ زوجہ اندر گئی جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے اونا گولیاں دے، کہا واپس گئی، میں نے کہا شاید سامان پیک کرنے گئی ہے۔ جب لوٹ کر کے آئی تو اپنا سارا زیور اتار کے میرے سامنے رکھ دیا، نئے کپڑے لا کے رکھ دیے، کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز اٹھاؤ اور سارے جا کے غریبوں میں بانٹ دو، میں مال غنیمت میں جمع کر لو، میں اس حال میں وقت گزاروں گی جس حال میں آپ مجھ سے راضی رہیں گے۔ ذمہ داری لگائی عورت کی، وہ احساس کرے، سمجھے، بھیجا شکوے، بھیجا شکایات، بلکہ بعض اوقات بہت سارے خاوند ناجائز مال اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ گھر کے اندر ازواج کے مطالبات، ان کی گفتگو، ان کا لب و لہجہ اس قدر سخت اور ترش ہوتا ہے کہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ مائیں بہنیں اس بات کا خیال کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بیوی نے ہر چیز دے دی، آپ نے مال غنیمت میں جمع کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کچھ عرصے کے بعد وصال ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کے بھائی، آپ کے سالے، وہ خلیفہ بن گئے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے دیکھا میری بہن کا زیور مال غنیمت میں شامل ہے، اپنی بہن کو کہا کہ بہن
میرا ارادہ بنا ہے کہ تیرا زیور واپس کر دوں، میں وہ تیرا زیور سارا واپس کر دوں۔ عمر بن عبدالعزیز کی جو تیرے اوپر پابندیاں تھی وہ اٹھ گئی ہیں، اب تیرا بھائی ہے، ہر چیز کی سہولت ملے گی، آسانی ملے گی۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو وہ نیک بخت خاتون جس کا نام بھی فاطمہ تھا وہ کہنے لگی میں اگرچہ حضرت فاطمہ کی جسمانی اولاد تو نہیں پر ان کی روحانی اولاد تو ہوں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خامند کی زندگی میں وفادار رہوں اور ان کے وصال کے بعد میں بے وفا ہو جاؤں؟ کہا بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس فقر میں میرے خامد مجھے پسند سمجھتے تھے، ان کی زندگی میں جس درویشی میں میں نے وقت گزارا ہے میں انتقال کے بعد بھی اسی طرح وقت گزاروں گی۔ میں اپنی بیوگی کا زمانہ، ان کی جدائی کا وقت جب تک زندہ اسی طرح گزاروں گی جس طرح وہ پسند کرتے تھے۔ عورت کو فضائل دیے، اس کی ذمہ داری بھی لگائی۔ تیسرا درجہ بہن کو دیا گیا۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح کسی باپ کی ذمہ داری اس کی بیٹیوں پہ ہوتی ہے، اگر کبھی باپ انتقال کر جائے اور بھائی کی اللہ ذمہ لگا دے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں اگر اللہ بھائی کو یہ سعادت عطا کر دے تو بھائی بنتا سنورتا ہی رہتا ہے، بھائی بیچارہ سمجھتا ہے او خدا کے بندے۔ جب تو بہنوں کی ذمہ داری ادا کرتا ہے نا، بہنوں کی، تو یوں سمجھ لے اللہ تجھے کئی لوگوں کے نصیب کا رزق عطا فرماتا ہے، کئی لوگوں کی برکت سے اللہ تجھے دیتا ہے، کئی لوگوں کی وجہ سے اللہ تجھے نوازتا ہے۔ جب تو یہ والا احساس پیدا کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمہ 2 بہنیں آئیں، 3 بہنیں آئیں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک بہن آ جائے تو بھائی کے ذمہ ایک بہن آ جائے، میرے نبی پاک نے فرمایا اس کی پرورش کرے، اچھا ادب سکھائے، پرورش کرے، تعلیم دے اور نکاح کر کے اسے رخصت کر دے، جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ فضیلت اور عظمت دیکھیے نا، خود محبوب نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی جناب شیمہ جو بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، صحابہ کہتے ہیں جب وہ مدینہ منورہ آئی ان کا قبیلہ حوازن بڑی سخت جنگ کی مسلمانوں کے ساتھ، سخت لڑائی کی ان لوگوں نے، بڑی مشکل سے ہم نے غلبہ پایا، اور ہم نے جب ان کو باندھا تو رسیاں زور کے ساتھ باندھی، ان کو پکڑ کے مدینے لایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سادیہ سا بی بی کا لباس، پرانے سے کپڑے، کہنے لگی مجھے لے چلو میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ اب فرماتے ہیں ہم نے کہا کیسی باتیں کرتی ہے، جب حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا، فرماتے ہیں نبی پاک منبر سے اتنی تیزی کے ساتھ اٹھے کہ حضور کی چادر منبر پہ رہ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، اور حضور سید عالم بلند آواز سے پکارتے فاطمہ کو بلاؤ میری بہن آئی ہے، عائشہ کو جلدی آئے، میمونہ، حفصہ، ام سلمہ، سودا سب کٹھی ہو جائے، میری ہمشیرہ آئی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے بہت سا سامان تحفے کے طور پر دیا، اور پھر حضور نے کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، وہ مدینہ جہاں جانے کو فرشتے بھی ترستے ہیں، میرے حبیب نے فرمایا میری بہن تو یہاں آئی ہے، اگر تو پسند کرے تو میں مدینے میں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں، یہیں رہائش نہ کرا دوں تیری؟ حضرت شیمہ کہنے لگی نہیں، وہ دیکھیے وہ بھی وہی سوچ دے رہی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے امت کی بیٹیوں کو عطا فرمائی۔ کہنے لگی نہیں محبوبہ میں نے وہیں رہنا ہے جہاں میرے خامند رہتے ہیں، میرے خامند جہاں رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش ہے، میرے قبیلے نے سخت جنگ کی ہے، سخت گھاؤ لگائے ہیں مسلمانوں کو، لیکن اگر آپ بہن کی بات مانے تو میرا سارا قبیلہ آزاد نہیں کر دیتے، معافی نہیں دے دیتے، چھٹی نہیں مل جاتی؟ ہر فیصلہ جب حضور کرتے تو صحابہ کے مشورے سے کرتے، جب بہن نے سوال کیا تو مصطفیٰ نے مشورہ ہی نہیں فرمایا، مشورہ ہی نہیں کیا۔ او بھائیو، ہر آدمی کو ٹائم دینے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، بہن ترستی ہی رہتی ہے بھائی کبھی ٹیلی فون ہی کرے، وہ سوچتی ہی رہتی ہے کبھی وقت نکال کے آ ہی جائے، کبھی 2 گھڑیاں بیٹھ جائے، میری بھی بات سنے۔ بھائیوں کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے، یاروں کے لیے ٹائم ہے، یہ بولیاں تو دعا ہی زیادہ بھائی کے لیے کرتی ہیں، ان کی تو توجہ ہی زیادہ بھائی کی جانب رہتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں مشورہ کر لوں تو بتاؤں گا، فرمایا بہن نے کہا ہے آج نہ ابو بکر سے مشورہ ہوگا، نہ عمر سے، نہ عثمان سے، نہ علی سے، نہ طلحہ، نہ زبیر سے، بہن نے کہا ہے۔ فرمایا بہن جب میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا، جس کو تو کہتی ہے میں تیرے کہنے پہ آزاد کرتا چلا جاتا ہوں۔
میرے نبی پاک علیہ السلام نے اعزاز دیا بطور بہن عورت کو اعزاز، اور پھر ذمہ داری لگائی بہن کی۔ پتہ ہے آپ کو اسلام کا ایک جرری دلیر ہے، اسلام کو ایک ایسا ثبوت اللہ نے عطا کیا ہے کہ یہودی کہتا ہے اگر 6 مہینے یہ شخصیت دنیا میں اور رہتی تو شاید دنیا میں کوئی کافر نہ بچتا۔ وہ ثبوت کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے، لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ تاریخ کا حوالہ اٹھا رہا ہوں، ایک ورق الٹ رہا ہوں، اس عمر فاروق کو در رسول پر لانے والی، اس عمر کو اللہ کے گھر کی طرف رستہ دکھانے والی، اس فاروق اعظم کو دین کا سپاہی بنانے والی، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ عمر فاروق کی ہمشیرہ ہے، یہ جناب عمر کی بہن ہے۔ بہن نے بھائی کی کایا ہی پلٹ ڈالی، بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا، بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا تو اس رنگ میں قرآن پڑھا کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے دل سے کفر دور کر کے مجھے رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہے۔ بہن اگر ذمہ داری کا احساس کرے، بہن اگر ذمہ داری کا احساس کرے، حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میری ایک نوکرانی نے کنیزہ نے کلمہ پڑھا، میں اسے دروں سے مارا کرتا تھا، میں تلوار لے کے گھر سے نکلا حضور کو شہید کرنے، تو مجھے کسی صحابی نے کہہ دیا تو حضور کو شہید کرنے جا رہا ہے، گھر کی تو خیر منا، تیری بہن اور بہنوئی بھی کلمہ پڑھ گئے۔ کہتے میں گیا، باہر دروازے پہ تھا تو میری ہمشیرہ اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی، فاطمہ بنت خطاب، فاطمہ بنت، کتنا پسند ہے یہ نام صحابہ، کس نے رکھا ہوا ہے، فاطمہ بنت خطاب تلاوت کر رہی تھی، سعید بن زید بہنوئی بھی تلاوت سن رہے تھے۔ فرماتے میں نے قرآن سن لیا، دروازے پہ دستک دو جی، بہن نے دروازہ کھولا، قرآن پاک کے صفحے چھپا دیے، کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ تو بہن خاموش ہو گئی، میں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ مجھے کسی نے بتلایا ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو کہتے ہیں میری بہن جو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ کبھی بولی نہیں تھی، کبھی باجوں میں کہتا تھا ہو جاتا تھا، آج میں نے اس بہن کی آنکھوں میں توحید کی لذت دیکھی، اس کی پیشانی میں سجدے کا نور دیکھا، اس کے لب و لہجے میں رسول اللہ کی شریعت کی چھاپ دیکھی، تو میری بہن کہنے لگی عمر تم نے جو سنا ہے سچ سنا ہے، اب میں اور میرا خامد مصطفیٰ کے نوکر ہیں، اب ہم دین کے پیروکار ہیں۔ کہتے زور سے تماچا مارا، میں گر گئی، میرے خامد کو مارا پیٹا، کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا، آج پہلے دن عمر نے مارا، میری پیشانی سے خون نکلا، اٹھ کے کھڑی ہوئی، میں نے کہا تو مجھے جان سے پیارا بھائی ہے، زندگی بھر تیرے سامنے کبھی میں نے کلام نہیں کیا، لیکن عمر یہ توحید کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کی چھاتیوں سے تو دودھ پی کے جرری ہوا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، جتنی طاقت ہے تو لڑا لے، جتنی ہمت ہے تو مار لے، لیکن اب میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں بہن کی قوت ایمانی نے، بہن کی قوت ارادی نے، بہن کے توکل اور یقین نے مجھے مجبور کیا۔ میں نے کہا میری بہن کے دل میں اگر کوئی بات آئی ہے تو اس میں سچ ضرور ہوگا، اور اگر بہن بھائی کو اس دلیری کے ساتھ درس دے رہی ہے تو اس کے اندر کوئی نکھار ہے۔ میں نے کہا لا ذرا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ جناب عمر کہتے ہیں پھر بہن نے دلیری والا جواب دیا، فرمایا ایسے کیسے لاؤں؟ جا پہلے غسل کر کے آ، جا وضو کر کے آ، کپڑے بدل کے آ، یہ رسول اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، بے وضو بے غسل نہیں پڑھی جا سکتی۔ فرماتے میں غسل کر کے کپڑے بدل کے جو بیٹھا، بہن نے قرآن پڑھا، بہن نے قرآن پڑھا۔ اللہ کرے بہنیں بھائیوں کو قرآن سکھانے لگے، اللہ کرے بہنیں بھائیوں کو حدیث سکھانے لگے، اللہ کرے بہنیں اپنے بھائیوں کو رسول اللہ کے در پر جھکانے لگے، اللہ کرے بہن کہنے لگے آ جا مل کر کے دونوں دین کی۔ بہن نے قرآن پڑھا، فاروق اعظم رو رو کے نڈال ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بہن کی زبان سے چند آیتیں سنی تو میں نے کہا مجھے باندھ لو، ہاتھ باندھ لو، میں حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا نا، اب مجھے باندھ لو، کرو آیا سا مار مقامنے نو، ہن مینو مار دے لے چلو، مت عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو، اب مجھے لے جاؤ در رسالت معاف۔ ایک بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا تو حضرت عمر جیسا سپوت دیا۔ بہنیں اگر ذمہ داری کا احساس کریں، ذمہ داری کا احساس کریں
تو اسلام میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ چوتھی بات سنیے، اسلام نے ماں کو درجہ دیا۔ حضرت ملا رومی کہتے ہیں جب میں ماں کہتا ہوں نا ماں، تو کہتے ہیں لفظ میری زبان پہ ہوتے ہیں اور ٹھنڈک میرے دل میں محسوس ہوتی ہے جب میں ماں کہتا ہوں ماں۔ لیکن نا ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ جس پر باقی رشتوں کو مثال کیا جاتا ہے کہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں کی طرح چاہنے والا، ماں کے رنگ میں، ماں کے رشتہ بطور مثال، کہتے ہیں سے لفظ ماں ادا کرتا ہوں ٹھنڈک میرے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ سے بیٹے نے پوچھا تھا، ماں کو جو درجہ میرے نبی نے عطا کیا ہے، اسلام میں جو مقام ماں ہے، بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور نیکی کرنا چاہوں تو کس سے کروں؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے زیادہ سلوک کا استحقاق تیری ماں کا ہے۔ کہا حضور دوسرے نمبر پر؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور تیسرے نمبر پر؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور چوتھے نمبر پر؟ فرمایا اب تیرا باپ ہے۔ علماء نے لکھا حکم ماننا ہو تو پہلے باپ کا مانے، خدمت کرنی ہو تو پہلے اماں کی کرے، حکم ماننا ہو تو پہلے ابا جی کا، خدمت کرنی ہو تو پہلے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنتی 7 آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، جنتی بہت اوپر۔ حضور پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں نے وہاں سے کھینچی ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی ہے۔ اب جنت اس کو ملے گی جس کی اماں راضی ہوگی، جنت اس کو ملے گی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو درجہ دیا تو ماں کی فضیلت بھی بیان فرمائی، ماں کی ذمہ داری بھی بیان فرمائی، ماں کو یہ پیغام بھی دیا کہ وہ اپنے بچے کو دین سکھائے گی۔ ماں یاد رکھ لے، بوڑھی ماں یہ بہانہ نہ بنائے کہ مجھے اب پردے کی ضرورت نہیں۔ بوڑھی ماں اس لیے پردہ کرے کہ مجھے دیکھ کے میری بیٹیاں پردہ کریں۔ ماں اپنے آپ کو اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل بنائے۔ اگر غوث اعظم کی ماں کہتی ہے سچ بولو تو غوث اعظم سچ کی برکت سے کئی درجن ڈاکوؤں کو توبہ کرا دیتے ہیں۔ اگر حضرت جناب سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے تو 4 سال کی عمر میں مدرسہ جاتے ہیں تو 15 سپارے قرآن پاک سنا دیتے ہیں۔ اگر ماں خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی ہے تو پھر بھائی ماں انقلاب برپا کر دیتی ہے اور خواجہ صاحب کو کہتی ہے بیٹا یاد رکھنا ہر شے بھول جائے اللہ کا ذکر تیری زبان سے ہٹنا نہیں چاہیے، تو وہ کہتے ہیں ہر چیز مٹ جاتی تھی، خدا کا ذکر جاری رہتا تھا۔ امام مالک کی اماں نے امامہ باندھا امام صاحب کے سر پہ۔ آج تو اماں بیٹے کو جب بھی درس دیتی ہے وہ اسے سکول کا درس دیتی ہے، کالج اور یونیورسٹی کا، مال کمانے کا، ڈاکٹر انجینئر بننے کا درس دیتی۔ امام مالک فرماتے میری اماں نے جب درس دیا تو مجھے رسول اللہ کی غلامی کا درس دیا۔ کہنے لگے جاؤ امام ربیعہ کے پاس جا کے درس سیکھو، حدیث سیکھو، امام ربیعہ کے پاس جا کے پڑھو۔ فرماتے میری اماں نے خود میرے سر پہ امامہ باندھا اور کہنے لگی بیٹا ربیعہ کی نوکری کر اور علم ان سے بعد میں سیکھنا، پہلے ان سے ان کا طرز زندگی سیکھ، آداب زندگی سیکھ، ان کے پاس پڑھی ہوئی کتاب تو نے بعد میں پڑھنی ہے۔ ربیعہ اللہ کا بندہ ہے، اس بندے کی تلاوت تو نے پہلے کرنی ہے، اس کو سیکھ جا کے پڑھ۔ ماں جب میدان عمل میں نکلتی، ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، یہ والدہ ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ شہزادے مدینے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت تشریف لائے تو جس عورت کے مسلمان عورت کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا تو بیٹی کی ولادت ہوتی۔ یہودیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، مسلمانوں کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے۔ جناب صدیق اکبر نے بیٹے کو پکڑا، پہلے دن کا بچہ، اور مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے یہودیوں تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی ہے، میرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صداقتوں سے نوازا ہوا ہے، میرے نبی پاک کو اللہ نے میرے رب نے بڑی صداقتوں سے میرے مصطفیٰ کو نوازا، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اس بیٹے کو سب سے پہلے گھٹی میرے نبی پاک نے عطا فرمائی۔ یزید لعین کے بعد عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کی فوجوں کے خلاف جو نوجوان جو بزرگ ڈٹ گئے وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ 73 سال کا بزرگ ڈٹ گیا۔ کتنی عمر؟ 73 سال کی عمر میں ڈٹ گئے۔ حضرت اسماء زندہ تھی، 90 سال سے زیادہ عمر تھی، آنکھوں سے نابینا تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج بن یوسف کی فوجیں لاکھوں میں مقابلے میں آئیں
اور جب آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے کچھ شہید ہو گئے، کچھ مجبور ہو گئے صلح کرنے پر، حضرت عبداللہ بن زبیر اکیلے اماں کے پاس آئے۔ آج اماں بیٹا دین کے لیے دیتی ہوئی ڈرتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ جانے مدرسہ جائے گا تو کیا ہوگا، نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا، دین کی طرف رغبت کرے گا تو کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی اماں سے مشورہ لینے گئے، کہنے لگے اماں میرے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ صلح پہ مجبور ہو گئے، اب میرے پاس تین رستے ہیں، یا تو میں ان کے خلاف ڈٹا رہوں، لڑوں اور شہید ہو جاؤں، یا میں صلح کر لوں، یا بھاگ کر جان بچاؤں۔ تو میری بوڑھی اماں ہے، تیرے بڑھاپے کا بڑا خیال ہے، اماں مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ جاگیے گا، سنیے گا، شعور میں جگہ دیجیے گا۔ 90 سال کی بوڑھی اماں کہنے لگی عبداللہ تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں حق پہ، تو نہ حق لڑ رہا ہے کہ حق پہ لڑ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگی اماں مجھے قسم ہے رسول اللہ کی زلفوں کی، میں حق پہ ہوں، میں حق پہ لڑ رہا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی بیٹا ساری دنیا بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے، حق تو تیرے ساتھ ہے نا، حق تو تیرے ساتھ ہے۔ اور فرمایا جس کے ساتھ حق ہوتا ہے اس کے ساتھ رب ہوتا ہے، اللہ تو تیرے ساتھ ہے نا، جا جا کے شہید ہو جا۔ فرمایا بیٹا یاد رکھ بھاگنے والے بزدل ہوتے ہیں اور صلح کرنے والے ظالم کے حمایتی ہوتے ہیں، اور میدان میں ڈٹ جانے والے اللہ کے شیر ہوتے ہیں، جا ڈٹ جا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں پھر رونا نہ، یہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے، مجھے قتل کرے گا تو میری آنکھیں کاٹ ڈالے گا، میرے ناک کاٹ ڈالے گا، وجود کے حصے بکھرے کر دے گا، اماں رونا نہیں۔ اماں کہنے لگی بیٹا میں نے ابو بکر صدیق کے گھر میں پرورش پائی ہے، میں غار ثور میں مصطفیٰ کو روٹیاں پہنچایا کرتی تھی، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ میری بہن ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں پلی بڑی ہوں، میں تجھے وقف کیا ہوا ہے دین کے لیے۔ فرمایا بیٹا جا، اگر تو کٹ بھی گیا، تیری کھلڑی اتر بھی گئی تو بکری کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوا کرتی ہے، کھلڑی اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، جا تو میدان میں نکل۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں میدان میں نکلا اور ماں کی دعا لے کے نکلا، حجاج کی ہزاروں فوج میرے مقابلے میں تھی۔ لوگ کہتے عبداللہ بن زبیر قابو نہیں آتے تھے، لوگ کہتے کہ اس سپاہی نے، اس 73 سال کے بوڑھے نے کہاں سے جنگ کا طریقہ سیکھا ہے؟ تو عبداللہ بن زبیر میدان میں نعرے لگاتے، فرماتے میں تو طریقہ اپنی اماں سے سیکھ کے آیا ہوں، میں تو ماں کی یونیورسٹی سے درس لے کر کے آیا ہوں۔ شہید ہوئے، گردن کٹی، حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو پیغام بھیجا، فرمایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے آ جا۔ آپ فرمانے لگی میں تو کبھی کسی کے دربار میں نہ جاؤں، میں تو ساری زندگی دربار رسالت کی حاضری دیتی رہی ہوں۔ حجاج خود چل کے آیا، کہنے لگا تجھے پتا چلا ہے تیرا بیٹا اس کی لاش لٹکی ہوئی ہے مکے کے چوک میں، پتا ہے؟ حضرت اسماء کا، آج تو عورتیں واویلا کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، سینہ کو بھی کرتی ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، ماں کا نصاب جو شریعت نے متعین فرمایا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حجاج میرا بیٹا لٹکا ہوا ہے، کہیں کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا، لٹکا ہے جھکا تو نہیں نا؟ اور فرمایا شکر ہے اللہ کا کہ لٹک گیا ہے پر تیرے آگے جھکا نہیں۔ فرمایا وہ میرا لخت جگر تھا، کٹ سکتا تھا، جھک نہیں سکتا تھا۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی ایک ماں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی آئی، جنگ قادسیہ کا موقع، 4 بیٹے، ماں کا نام حضرت خنسا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹے لے کے آئیں اور جناب عمر سے کہنے لگی میرے پاس ہیں ہی 4، اگر 400 ہوتے تو میں سارے رسول اللہ کے دین کے لیے دے دیتی، 400 بھی ہوتے، 4000 بھی ہوتے تو دے دیتی۔ اور پھر بچوں کی طرف دیکھا، ماں آج بچے کو مسجد بھیجتے ہوئے ڈرتی ہے، ماں آج اسے دین کا عالم بناتے ہوئے ڈرتی ہے، ماں دین کا مجاہد بناتے ہوئے ڈرتی ہے۔ یاد رکھو انہی ماؤں کا نام دنیا میں باقی رہا ہے جنہوں نے اپنے بچے رسول اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیے تھے۔ وہ مائیں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گی جنہوں نے اولادیں دین کے لیے پیش کر دی۔ حضرت خنسا 4 بچے لے کے آئی، ناب عمر سے کہا یہ میرے لخت جگر ہے، 4 ہے، 4000 4 لاکھ بھی ہوتے تو میں دے دیتی۔ اور پھر بچوں کی طرف نظر ڈالی اور کہنے لگی بیٹو
میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو، اور میں نے تمہیں حرام کا لقمہ نہیں کھانے دیا، رزق حلال کھلایا ہے، اور میں نے تمہیں قرآن کی لوریاں دے دے کے جوان کیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تیر کھانا بھی ہوا تو سینے پہ کھانا، پشت پہ نہ کھانا۔ اگر تیر کھانا ہوا، زخم لینا ہوا تو ڈٹ کے سینے پہ کھانا۔ اس لیے کہ میں امت کی ماؤں کو درس دینا چاہتی ہوں کہ بیٹا اسی کا کام آتا ہے جس کا بیٹا رسول اللہ کے دین کے کام آ جاتا ہے۔ وہی ماں امر ہوتی ہے جس کی اولاد مصطفیٰ کے دین کی ڈیوٹی کرتی ہے۔ کا سینے پہ مار کھانا۔ چاروں بیٹے شہید ہو گئے، چاروں بیٹے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، میں اگر زندگی میں کسی سے متاثر ہوا تو اس ماں سے متاثر ہوا ہوں۔ مائیں رویا کرتی ہیں، 4 جنازے پڑے ہیں، ماں ٹوٹی نہیں بلکہ تپتی ہوئی ریت میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگی، اللہ میں کتنی خوش بخت ہوں کہ تو نے میری ساری دولت ہی قبول فرما لی ہے، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرا سارا سرمایہ ہی کام آ گیا۔ عورت بحیثیت بیٹی فضیلت رکھتی ہے پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ عورت بحیثیت بیوی عزت، عظمت، شفقت رکھتی ہے پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ عورت بحیثیت بہن درجہ رکھتی ہے پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ عورت کے بحیثیت ماں، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے پر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اگر عورت ذمہ داری کا احساس کرے گی تو دنیا کو، اسلام کو بڑے بڑے ثبوت ملیں گے، بڑے بڑے جرنیل ملیں گے، بڑے بڑے لیڈر ملیں گے، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے اسلام کو سپاہی ملیں گے۔ مائیں بہنیں بچیاں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور یہ مزاج پیدا کریں کہ ہم نے ہی اس معاشرے کو خوبصورت اور بہترین لیڈروں سے نوازنا ہے۔ جب تک ماؤں کی گود ہری رہتی ہے اس وقت تک معاشرہ بانج نہیں ہوتا۔ معاشرہ تب بانج ہوتا ہے جب ماں کی گود کے اندر خشک سالی آتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے یوم وصال پر رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ رمضان کی ٹھنڈی ٹھنڈی سہانی صبح کے صدقے، حضرت فاطمہ الزہرا کی لازوال زندگی کے صدقے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت کی خیرات عطا فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعویٰ